اور پھر فرمایا کہ جس طرح دوسرا خدا نہیں ہو سکتا، دوسرے خدا کا ہونا ممکن ہی نہیں ہے، فرمایا اسی طرح دوسرا محمد بھی نہیں آ سکتا۔ اس لیے کہ اگر دوسرا محمد پیدا ہو گیا تو پھر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت باقی نہیں رہے گی۔ تو فرمایا کہ جس طرح اب کوئی دوسرا خدا نہیں ہو سکتا تو اب کوئی دوسرا محمد بھی نہیں ہو سکتا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، امام عشق و محبت، فرمانے شمع رسالت، امام احمد رضا خان حاضر بریلوی نور اللہ مرقدہ یہاں پر دوبارہ پکار تھے۔ آپ فرماتے ہیں یہی بول سدرا والے چمانے جہاں کے تھارے سبھی میں چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد نے بلایا، تجھے حمد نے بلایا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر، حضور کی عزتوں پر، حضور کی ناموس پر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح سے کہہ دیا۔ آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب اعلیٰ حضرت کا نام لیا جاتا ہے تو بعض لوگوں کے سینے کے اندر سوئیاں چبھنے لگ جاتی ہیں، اعلیٰ حضرت کے نام سے انہیں تکلیف ہوتی ہے، وہ کام ایسا کرتے گئے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان حاضر بریلوی نور اللہ مرقدہ نے اس امت کو عشق مصطفیٰ عطا فرمایا۔ برے صغیر پاک ہند کے اندر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عقائد اہل سنت پر پھیلا دیا۔ عقیدہ اہل سنت کے اندر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مضبوطی عطا فرمائی۔ اور لوگ کہتے ہیں امام اللہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں برے صغیر پاک ہند کے اندر سوائے بدعات کے اور کچھ بھی نہیں کیا، صرف بدعات کو ترویج دی ہے۔ حالانکہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان حاضر بریلوی نور اللہ مرقدہ بدعات کو ختم فرمانے والے تھے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والے تھے۔ آپ کی زندگی کا ایک بہترین واقعہ استعمال کیجیے اور میں کہوں گا کہ اس پر عمل کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت ہماری زندگی کے اندر آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ آپ کے بارے میں آتا ہے ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت کے گلے کے اندر کوئی سوجن سی ہو گئی، آپ گلے کے مرض میں مبتلا ہو گئے اور وہ مرض اتنا شدت اختیار کر گیا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے گفتگو بھی نہیں فرما سکتے تھے۔ جب بھی آپ نے کوئی کام بتانا ہوتا تو آپ لکھ کر بتایا کرتے تھے، یہ اشارے سے بتایا کرتے تھے۔ ڈاکٹر کو بلایا گیا تو ڈاکٹر نے بتایا کہ یہ فلاں مرض ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھ کے بتایا کہ رب ذوالجلال کی عزت الجلال کی قسم یہ وہ مرض ہو ہی نہیں سکتا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ نہیں، یہ وہی مرض ہے، آپ نے پھر لکھ کر دیا، آپ نے فرمایا یہ وہ مرض ہو ہی نہیں سکتا۔ اور جب تشخیص ہوئی بعد میں پتہ چلا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسا فرما رہے تھے کہ یہ وہ مرض نہیں ہے، باقی ایسا ہی تھا کہ وہ مرض نہیں تھا جو ڈاکٹر بتا رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو شفا عطا فرمائی۔ تو آپ کی معتقدین محبین نے پوچھا کہ حضور ڈاکٹر اپنے خط کے اندر ماہر تھے، وہ انہوں نے تشخیص کر کے بتا دیا تھا کہ یہ وہی مرض ہے، لیکن آپ بار بار یہی فرما رہے تھے کہ نہیں نہیں یہ وہ مرض نہیں ہے۔ والا حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں نے ایک شخص کو اس مرض کے اندر مبتلا دیکھا تھا، تو میں نے اس شخص کو دیکھ کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے حضور کی
للہ الذی عافانی مما ابتلاک به وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. اس دعائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مصیبت سے، اس پریشانی سے، اس تکلیف سے، اس بیماری سے محفوظ فرمائے. پڑھیں گے انشاءاللہ. آسان دعا ہے، آپ اس کو یاد کر لیں. الحمدللہ الذی